نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وفرقان الحمید کل یوم ہوا فی شان صدق اللہ العظیم صدق رسولہ الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کنت کنزا مخفیا فاحببته بالعرف۔ ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا حبیبنا نبینا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، معزز حاضرین، عزیز اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ اس نے ہمیں عدم سے وجود میں لایا اور اپنے پیارے محبوب تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت میں بھیجا۔ اس کے ساتھ یہ بھی اس کا بڑا فضل و احسان ہے کہ آج حالت ایمان و تندرستی کے ساتھ روز کی طرح آج بھی درس فصوص الحکم میں شرکت کرنے کی توفیق و ہدایت سے نوازا، اس کا بڑا احسان ہے۔ تو دوستو، روز کی طرح آج فصوص الحکم میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ آج کی جو نشست ہے فصوص الحکم کے اعتبار سے 24ویں قسط ہے، 24ویں قسط ہے، اور وہ ہے فص حکمت امامیہ ہارونیہ، ہارون علیہ السلام کی فص حکمت امامیہ امامیہ ہارونیہ آج کی نشست کا موضوع ہے۔ تو دوستو بزرگو، پورا جو فص جو ہے نا، فص بولتے نگینے کو، فص کی جمع فصوص، نگینے، فص کا تو نگینہ، فص کا تو نگینوں کی جمع فصوص، فصوص الحکم، حکم کو تو حکمت کے نگینے، فصوص الحکم کے معنی حکمت کے نگینے ہیں۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ابن العربی کو عطا کیا کہ اس کو شائع کرے۔ تو در حقیقت فصوص الحکم ابن العربی کے باتیں نہیں ہیں، یہ تو حضور کے عطا کردہ، اور ایک کتاب پوری دنیا اسلام میں، ورلڈ میں پڑھی جانے والی کتاب۔ اس پر کئی بحث و مباحثے ہیں، کسی نے مانا کسی نے نہیں مانا، ہے نا، وہ الگ ٹاپک ہے، تمہید میں آ چکی ہے۔ تو دوستو، آج یہ حکمت جو ہے کہ فص حکمت امامیہ ہارونیہ، ہارون علیہ السلام کو امام کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر امامت تھی، امام تھے۔ ہارون علیہ السلام نبی ہیں، اور ہارون علیہ السلام کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں۔ ہارون علیہ السلام کون ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں۔ عمر کے اعتبار سے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے عمر میں بڑے ہیں۔ نبوت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی نبوت سے افضل ہیں۔ بس سمجھ لینا، عمر کے اعتبار سے ہارون علیہ السلام بڑے ہیں، نبوت کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام نبوت میں بڑے ہیں۔ اچھا، اور ہارون علیہ السلام کی جو نبوت ہے یہ رحمت والی ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگا تھا کہ ان کو نبوت ملے، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو بھی قبول کیا اور اپنی رحمت کے تقاضے سے ہارون علیہ السلام کو نبی بنایا۔ اور
نبی بنانے کے ساتھ رحمت والے ہیں نا، رحمت سے ملنے کے بعد امامت بھی دی گئی، آپ امام بن کر سب کام کرتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے، امام امامت کا منصب ملا ہارون علیہ السلام کو، اور موسیٰ علیہ السلام ان کی اقتدا کرتے تھے۔ تو توجہ دیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں، ایک ہی دور میں بتا رہا ہوں، ایک ہی وقت میں، بھائی بھائی، اور موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں۔ ہارون علیہ السلام نبی، موسیٰ علیہ السلام رسول۔ ایک رسول نبی کی پیچھے اقتدا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہے، امامت کیسے یہ بتائی جا رہی ہے، وقت کا رسول ان کی اقتدا میں نماز پڑھ رہا ہے، کس کے؟ نبی کے، مگر درجے میں رسول افضل۔ تو نبی رسول میں فرق کیا ہے؟ کئی بار بولا ہوں، اشارے میں نکلیں گے۔ نبی بھی صاحب وحی، رسول بھی صاحب وحی، مگر نبی پر کتاب نہیں اترتی، میسج آتا، قانونات اور بات ہے، کتاب نہیں۔ نبی صاحب کتاب نہیں، بلکہ ان سے پہلے جو رسول ہوتے ہیں ان کی کتاب کی پیروی کرنے والے، کرانے والے نبی۔ وہ نبی سے پہلے جو منصب رسالت پر فائز ہوتے ہیں، رسول کون؟ ان پر کتاب اترتی، نبی پر کتاب نہیں۔ سمجھ میں رہی؟ فرق دیکھیے، نبی صاحب کتاب نہیں، بس صاحب وحی۔ جبریل آتے تھے، وقتاً فوقتاً کا قانون بولنا بول کو جاتے تھے، مگر کتاب نہیں، صحیفہ نہیں، کوئی بکلیٹ نہیں۔ مگر رسول وہ ہیں صاحب وحی کے ساتھ، ان پر قانون اترتا ہے، کتاب اترتی ہے، صحیفے اترتے ہیں۔ جب وہ رسول پر کتاب کا نزول ہوا تو ان سے پہلے جتنے سو قانون منسوخ، ان سے پہلے نبی بھی رہیں گے، ان سے پہلے رسول بھی رہیں گے اپنے اپنے دور میں، کیونکہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، کون کسی قوم کے لیے آیا، کون کسی علاقے کے لیے رسول بن کر آیا، کون کسی قبیلے کے لیے بن کر آیا، مگر پوری کائنات کے لیے نہیں۔ پوری کائنات کے لیے رسول تو صرف ہمارے رسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی سب خطے کے لیے، قبیلے کے لیے، علاقے کے لیے رسول بن کر آگئے، مگر معاملہ بالکل نازک۔ ہارون علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، دونوں بھائی ہیں، انہوں نبوت پر ہیں، انہوں رسالت پر ہیں۔ کیا جی؟ تو نبی ہارون ہیں، عمر میں بڑے ہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، درجے میں بلند ہیں۔ کیوں؟ ان پر کتاب اتری، توریت۔ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب اتری، کیوں؟ بحیثیت رسول کے، رسول ہونے کی حیثیت سے موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کتاب کا نزول کیا، وہ کتاب ہے توریت، قانون۔ معلوم؟ تو ایک وقت میں دو بھی، نبی بھی رسول بھی، مگر حضرت ہارون علیہ السلام رحمت کے تقاضے سے نبی بنائے گئے۔ موسیٰ نے دعائیں مانگی تھی کہ میرے بھائی نبی بننا، اللہ بنا دیا، پر قانون چل رہا ہے موسیٰ کا، کیوں؟ رسول نہیں، کتاب آئی، قانون آیا۔ یا ان کا حضرت ہارون علیہ السلام کی کا قانون نہیں چل رہا ہے، قانون چل رہا ہے موسیٰ۔ بس سمجھئے، فرق سمجھ میں آیا؟ عمر میں بڑے ہارون علیہ السلام، نبوت میں درجے میں بڑے موسیٰ علیہ السلام۔ ہارون نبی ہیں، موسیٰ رسول۔ رسول وہ جو صاحب کتاب، صاحب قانون، جن پر کتاب اور قانون کا نزول ہوتا ہے، وہ رسول۔ ایسا پورے قرآن پاک میں
1,01,000 پیغمبر دنیا میں آئے، مگر ان میں صرف 313 رسول ہیں، باقی سب نبی۔ رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ صرف 313، باقی سب نبی۔ لاکھ کے اوپر ہی چنا بھئی، 1,24,000 کم و پیش ہے نہیں، یہ سب بھی انبیاء چنا، ان میں رسولہ صرف 313، باقی سب منصب نبوت پر فائز ہے اپنی جگہ۔ برحق اب مسئلہ دیکھیے گا کہ حضرت ہارون علیہ السلام نبی ہیں، موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا کو ہم کلام ہو کو اللہ سے جو بھی قانون ملتا لے کو آتے ہیں۔ تو یہ بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کو ذمہ داری دی، یہ جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں، گوشالہ بنایا، بچڑا بنایا، کئی کا سننے کا، روپے کا، کیسا بھی ایک بچڑا بنا لیے، جمادات ہے وہ، حیوانات نہیں، جاندار نہیں، بچڑا بنا، سونے کا کی، لوہے کا کی، بات بتا رہا ہوں، مگر بے جان، جو بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ اگر حیوان ہوتا، اگر حیوانی شکل میں ہوتا تو انہیں سن سکتا، دیکھ سکتا۔ کیا مچھر؟ کیا بات؟ انہیں اگر حیوان ہوتا تو، جان والا ہوتا تو جاندار دیکھ سکتا، پکار سکتا، سن سکتا۔ سب سے بڑی بات کہ اس کے اندر ارادہ رہتا، جس کے اندر جان ہے، حیوان میں اگر شمار ہوا، حیوانیت کے تقاضے میں اگر ان آ گیا تو اس کے اندر کیا آ گیا؟ ارادہ۔ مگر یہاں سوال کیا ہو رہا ہے؟ انہوں حیوان نہیں، خالی شکل حیوان کی، سمجھو بھی ایک مورتی بنائی گئی، سمجھو گوشالہ جس کی پرستش کرتے ہیں لوگ، مگر وہ کیا؟ جاندار نہیں، بے جان بنائیں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر جا کرنے بعد کسی ذمہ داری ان کو سونپے تھے کہ اس کی حفاظت کی جائے، کسی کو بت پرستی کرنے نہ دیا جائے، مگر لوگوں نے بت پرستی کر لی۔ کیوں؟ وہ عادی تھے، روزانہ اس کی کرتے تھے۔ آج انہوں روکنے کی کوشش کریں، کون؟ ہارون علیہ السلام، مگر قوم نے نہیں مانا، اور آپ نے زور بھی نہیں دیا۔ کیوں؟ اگر میں زور دوں گا تو بنی اسرائیل میں ٹکڑے ہو جائیں گے، گروپ بن جائیں گی، تھوڑے کرو کرنے والے، تھوڑے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میری روکنے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے دو گروپ نہ بنے۔ ایک دور اندیشی تھی ان کی، انہوں نے روکا نہیں۔ اور دوسری بات، ہارون علیہ السلام کے اعتقاد میں، ان کے عقیدے میں معبود کون؟ صرف تنزیہ والا۔ انہوں تنزیہ کے قائل تھے، جس کی شکل نہیں، صورت نہیں، کیا بھی نہیں، ان رہتا سے معبود۔ انہوں کیا کرے، کیا اسے معبود تو وہ ہے۔ تو ہارون علیہ السلام معبود تنزیہ کے قائل تھے، موسیٰ علیہ السلام تنزیہ در تشبیہ کے قائل تھے۔ موسیٰ علیہ السلام میں، ہارون میں فرق بتا رہا ہوں میاں میں، انہوں تنزیہ در تشبیہ کہ ظاہر میں دکھ رہا سے بھی وہ ہے انہیں، باطن میں ہے سے بھی انہیں، اول وہی، آخر وہی، ظاہر وہی، باطن وہی۔ تو انہوں نے آنے کے بعد ذرا غصہ آیا ان کو، ارے میں نکو بولتے تھے بھی یہ بت پرستی کرنے دیئے نا، تمہیں روکے نہیں نا۔ انہوں نے بولے میں کیا روکوں، میں روکتا تو ٹکڑے ہوتے،
میں نہیں چاہتا کہ تمہارے میں فرقے بنے، کر لیے ہیں تو کرنے تو، تنزیہ کا تو اللہ یہ کہ نہیں بولے، ذرا جلال آیا موسیٰ علیہ السلام کو، کیوں؟ ان کا دور چل رہا سو رسالت کا، انہوں ذمہ دار، کیوں خائرین والی نا کتاب اتری سو ہے نا ان کے اوپر توریت، تو انہوں ذمہ دار ہیں کہ ایک رسول کے ہوتے ہوئے یہ بت پرستی کیسا؟ بت پرستی دکھتی نا بھائی، ایک چیز بنا کو سننے کی، اس کی پوجا کرے تو بت پرستی نہیں، تو تقاضے رسالت ہے، اس کے پر ضرور کچھ تو کچھ تنبیہ کرنا تھا انہیں کہ بھی تمہیں کیسا اس کی پرستش پوجا کرنے دیے، تم کو جلالہ کوئی نو کیا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واقعہ ہے کہ ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑے، جلالت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑا، ہے نا؟ تو ہارون علیہ السلام کیا بول رہی ہیں؟ نسبت دے رہی، اے ماں کے بیٹے، باپ کے بیٹے نہیں بول رہے، ماں کے بیٹے، ماں کی نسبت سے ان کو کہا کہ ماں کے بیٹے، ماں کی نسبت سے کیوں کہا، باپ کی نسبت سے کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ماں میں رحم زیادہ، ماں میں رحمت زیادہ ہے نا، ماں میں جلالت نہیں رہتی، باپ میں جلالت رہتی، ماں میں رحمت رہتی، سادگی رہتی، محبت رہتی، چاہت رہتی۔ اے ماں کے بیٹے چھوڑ دے مجھے یہ، ورنہ قوم کیا بولے گی، کیوں مجھے یہ کر رہا ہے، چھوڑ دے۔ دیکھیں داڑھی تو بعض علماء کرام، یہ جو دلیل ہے کہ داڑھی پکڑنے والی قرآن سے ثبوت ہے، تو داڑھی پکڑے تو کتنی رہتی؟ ایک مٹھی، داڑھی پکڑے گا تو ایک مشت۔ تو اس واقعے اور آیت کی بنیاد پر بعض علماء نے کہا کہ داڑھی ایک مشت رہنا ضروری ہے، قرآن سے ثبوت ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑی تھی۔ خشخشی داڑھی کی بات نہیں ہو رہی، خشخشی داڑھی کہاں پکڑی جاتی؟ ایک مٹھی ہوں گی نہیں کیا جی، ایک مشت ہوں گی نہیں جبھی تو پکڑی جاتی ہے، کہ انہوں نے داڑھی پکڑا، یہ ثبوت ملا، از اکول ٹو ایک مشت ہوں گی جبھی تو پکڑنے کے قابل ہوں گی تو پکڑے۔ خیر وہ دوسری بحث۔ تو سمجھانا کیا مقصود ہے؟ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ اس فص سے ہارونیہ میں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ حالات، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ جو صورت ظاہر میں ہے وہی صورت اللہ کی ہے، اللہ کائنات میں مختلف صورتوں میں نمایاں، وہ بچڑے کی صورت میں بھی ہے، اس کے سوا کیا فسمہ وجہ اللہ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی نئی تجلی، ہر گھڑی نئی تجلی، سرنڈر ہو گئے لوگاں شکریہ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا یہ جو لوگ بت پرستی کرے گوسالے کی، غلط نہیں کرے کہ اس میں بھی ان ہے، اس کے سوا کیا بھی نہیں نا، وہ شکل میں آیا ہوگا، صورت میں آیا ہوگا، مگر کفر کیوں ہوا؟ یہ جو بچڑا ہے بے جان ہے، اس پر اللہ کے سبا صفات کا ظہور نہیں ہو رہا ہے، توجہ خاصا ہے ضرور، فسم موجود اللہ میں انہیں بھی آتا ہے بچڑا ہے، مگر ایک ہی صورت پر ہے، گوسالہ ایک روپ میں بنا لیے نا اسے،
ہاتھوں سے بنا لی، کرو پیج بنا لیے لے، مگر اس کے اندر جان نہیں، اور وہ اللہ کے 7 صفات کا مظہر نہیں، اس کے اندر صفات کی تجلی کا پرتو نہیں۔ کائنات میں اور بھی اشیاء ہیں جن پر اللہ کے اسماء و صفات کا ظہور ہو رہا ہے، مگر اس پر نہیں ہو رہا ہے، شکل اس کے سوا کچھ ہے نہیں، اور بات ہے، کائنات میں اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اور بات ہے، پر اس کی پرستش، اس کی عبادت، اس کا پوجنا اس وجہ سے بھی کفر ہوا کہ یہ اللہ کے صفات کا مظہر نہیں۔ ہر وہ ہستی جس پر 7 صفات کا مظہر بنتا ہے اسے پوجا جا سکتا ہے۔ یہ خاص نقطہ رکھتا، ایک پوائنٹ، ابن عربی کا زور اس میں کیا ہے؟ عبادت کس کی ہوتی ہے؟ سوال کرتے ہیں لوگ، جواب بھی دیتے ہیں۔ عبادت اس کی کرتے ہیں جس سے محبت ہے، عبادت کس کی کرتے ہیں؟ جس سے محبت ہے۔ تو عبادت محبت کی جاتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ عبادت محبت کی جاتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ کیا بات؟ ایک بزرگ نے کہا، سمجھا اتنا رہا، انسان کا دل کہاں ہے؟ اس فس کے اندر، فس سے ہارونیہ میں ذکر، انسان کا دل کہاں ہے؟ تو بزرگ نے لکھا اس کے مال کی طرف ہے۔ مال بھی، دولت، مال، لفظ مال استعمال ہوا، دل کہاں ہے؟ اس کے مال کی طرف۔ مال کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ مال سے مراد میلان، لگاؤ، تو دل میں ہمیشہ وہ مال کا خیال، اتنے لاکھ وہاں، اتنے کروڑ وہاں، اتنا سننا وہاں، اتنے ہیرے وہاں، اتنے جواہرات وہاں۔ دل کہاں ہے؟ مال میں ہے۔ دل کہاں ہے؟ مال میں ہے۔ کیوں؟ مال سے مراد میلان ہے، لگاؤ ہے، تو دل انسان میں نہیں ہے، دل اس میں ہے جس سے اس کو محبت ہے۔ تمہارا مال سے محبت ہے تو تمہارا دل مال میں ہے، مال میں لگا۔ مال کا تو دولت بھی ہے، سننا بھی ہے، روپا سوبا ہے، سمجھ لے، ہر وہ چیز مال جس سے دل کو لگاؤ ہو، دل سے جس کو میلان لگاؤ ہے وہ مال۔ کئی روپ ہیں اس کے، آخر مقصد کہ دل کہاں لگا ہوا ہے؟ مال کی طرف۔ انسان کے وجود میں ہے گوشت کا ٹکڑا الگ، مگر ان ہے کا مال میں، مال کی طرف۔ بینک میں مال ہے، تجری میں مال ہے، لاک میں مال ہے، کہاں مال ہے کہ وہاں انہیں ہے دل۔ فلاں جگہ اتنے لاکھ ہے، فلاں جگہ اتنے لاکھ ہے، فلاں جگہ اتنا ہے، دل کہاں ہے؟ مال میں۔ تو ایک بزرگ بولتی ہیں اس واسطے بہتر ہے کہ تیرا مال تجریہ میں بینکا بے نہ کو رکھ، آخرت کے لیے رکھ دو۔ تیرا مال آخرت کے لیے، تاکہ تیرا دل آخرت میں لگا رہے۔ دل کی فطرت ہے کہ مال کی طرف میلان کرتا ہے، تو بجائے دنیا میں مال رکھنے کے آخرت میں رکھ ڈال کہ مجھے آخرت کا فائدہ ہونا، میں کیا کریا تو آخرت کا فائدہ۔ جب تیرا مال آخرت کے لیے ہو گیا تو تیرا دل بھی آخرت میں لگا رہے گا۔ از اکول ٹو عبادت کس کی ہوتی ہے؟ محبت کی۔
عبادت کس کی ہوتی؟ محبت کے بغیر عبادت نہیں. عبادت کا تعلق محبت سے. محبت لازم ہے. جیسا دلیل کو کوٹ کیا ابن العربی نے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محبوب تم کہہ دو اگر کوئی میری محبت، قربت، دوستی چاہتا ہے وہ تمہاری اتباع کرے. پھر اللہ کی محبت کہاں ملے گی؟ نبی کی اتباع میں ملے گی. خیر نہیں تو لہذا محبت کے لیے کیا تو کیا ہونا جس سے محبت ہو جائے. بھئی اللہ سے محبت کے لیے نبی ایک ذریعہ بنے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ میں تمہیں نبی کی اتباع کرو تو اللہ سے محبت ہوگی. نبی کی اتباع کرو اللہ سے از اکول ٹو عبادت اس کی ہوتی ہے جس میں محبت ہے. تو عبادت کا تعلق محبت سے. محبت کے بغیر عبادت نہیں. عبادت کیا؟ عبادت کے معنی انتہائی عاجز ہونا. عبادت کے معنی خالی رکوع سجدے کی بات نہیں بتا رہا ہوں. عبادت سے مراد عبادت کے لغوی معنی شرعی اعتبار سے انتہائی عاجزی، حد سے زیادہ کسی سے عاجز ہونے کا نام عبادت. انسان کب اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا؟ اسے محبت. بس سمجھ میں آ گئی. انسان اپنے آپ کو حوالے کر دے رہا، سرنڈر کر دیا تو وہ عبادت. تو اپنے آپ کو، اپنے انا کو ختم کر کے کسی میں فنا ہو جانا وہ تو عبادت ہے. پھر پتھر کے سامنے سر جھکا رہا، میں نہیں توج کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہوں نے مگر غلط کر رہا ہے. کیوں؟ اس پہ سبا صفات کی تجلی نہیں ہو رہی. بس سمجھ میں آ رہی ہے. تو عبادت کا میلان محبت، اسی کے حوالے ہم ہوتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں جس سے ہم کو محبت ہو. اسی میں سرنڈر ہو جاتے ہیں جس سے ہم کو محبت ہو. اور جو ہمارے دل میں جس سے محبت رکھ کر ہم عبادت کر رہے ہیں، ہمارے اعتقاد میں جسے ہم نے بٹھا لیا معبود، اس کے حوالے چھوڑ رہی تو وہی معبود قیامت کے دن دکھے گا جس سے تجھے محبت تھی. کسی اور شکل میں دکھے گا تو نہیں مانے گا. مانے گا اسی صورت کو. ایسا سب صورتوں میں 19 ہے مگر سرنڈر ہوگا، حوالے ہوگا، تابع ہوگا، جھک جائے گا، مطیع ہوگا، فرما بردار ہوگا اسی کے سامنے جسے محبت ہے. جسے محبت نہیں تو اس کے سامنے نہیں سرنڈر ہوگا، نہیں جھکے گا. بس شارعین فصوص الحکم یہاں تک لکھا کہ جس سے محبت ہے اسی کی عبادت کریں گے، جس سے محبت ہے اسی کی عبادت ہوتی ہے، جس سے محبت ہے اسی کے حوالے ہوتے ہیں، اسی کے تابع ہوتے ہیں، اسی کی سنتے ہیں، اسی کی چلتی ہے جس کے ہم. تو مفسری شارح فصوص الحکم میں بعض شارحین نے لکھا کہ ہم نہ سب سے زیادہ محبت دنیا میں انسان کو کس سے ہوتی؟ اپنے پیر و مرشد سے. توجہ خاصا یار، سب نہیں، بعض شارح. پھر مجھے میرے پیر سے محبت ہوگی، کوئی اور پکڑتاش نہیں، اس سے محبت ہوگی، تابع ہوتا. سر آنکھوں پہ سرکار حکم،
حکم کیجئے سرکار، سرنڈر ہو رہا ہے. تو اور بولے گا تو نہیں مانے گا، یار بولے گا تو مانے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جس سے محبت ہے اسی کے حوالے ہوگا. عبادت محبت کی جا رہی ہے، گوشت ہڈی چمڑی کی نہیں میاں. گوشت ہڈی چمڑی کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، عبادت تو محبت کی ہو رہی ہے. گوشت ہڈی چمڑا دے کے نہیں جھک رہا، محبت میں جھک رہا ہے. مگر ہم نہ محبت ملی کہاں؟ ایک صورت سے، ایک صورت سے. اس صورت کو میں نے میرے اعتقاد میں بٹھا لیا ہے. ایک صورت سے محبت ہوگی. کیوں؟ وہ صورت خدا سے جدا نہیں، وہ صورت خدا سے جدا نہیں. کل یومن ہوا فی شان، ہر وقت ہر گھڑی نئی تجلی ہے اس کے اوپر. ظاہر میں وہی، ظاہر وہی، باطن وہی. فسم و جدر دیکھو نیچ ہے. تو پیر کی صورت سے خدا جدا نہیں. پیر کی صورت از اکول ٹو خدا کی صورت. پیر کی صورت در حقیقت خدا کی. کیوں؟ خدا کی سوا کسی کا وجود نہیں. ان اللہ خلق العدم علی صورتہ، بے شک اللہ فرماتا میں نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا. صورت کے بغیر محبت کیسے کرے گا؟ جب دکھے گا تو محبت کرے گا، جب نہیں دکھا تو کرے گا کس سے محبت؟ غائب آنے سے محبت نہیں ہوتی، دکھنے والے سے محبت ہوتی. اسی وجہ سے اللہ نے فیصلہ کر دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اگر تم میری محبت چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو. ان کی اتباع میں تم نہ میری محبت ملے گی. تم ڈائریکٹ میرے سے محبت نہیں کر سکتے. کیوں؟ تم مجھے دیکھ نہیں سکتی. میری محبت کا تقاضا نبی ہے. کیوں؟ نبی تمہارے میں ہے، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، تم نبی کو دیکھ رہے ہیں، ان کی صورت میں دیکھ رہے ہیں. ان سے محبت کر لو، سرنڈر ہو جاؤ، حوالے ہو جاؤ، لبیک بولو. جو بولے لبیک یا رسول اللہ کہنا. جب تمہیں ان میں سرنڈر ہو گئے تو تم نہ میں وہاں ملوں گا. تو اللہ کہاں ملے گا؟ ڈائریکٹ نہیں ملے گا. فَاتَّبِعُونِي، نبی کی اتباع میں ملے گا. اللہ کو ملنے کا آسان راستہ کہاں تھا؟ نبی کی اتباع. کیوں؟ کہ نبی دکھ رہے ہیں، شکل والے، صورت والے ہیں. تو اسی طرح اللہ کی عبادت بغیر دیکھے ناممکن. ارے عبادت کر دیکھ کے کسے؟ جس کا تو محب ہے، جو تیرا محبوب ہے، جسے تو نے تیرے تصور میں، اعتقاد میں جسے مان لیا کہ وہ خدا سے جدا نہیں. دیکھ بھائی کتنے باتیں نہیں کر رہی فس میں. ایک معمولی بچڑی کو بناؤ کو نو کرے تو اتنے پنچاد آئے تھے. ابن ربی وضاحت کرتے ہیں کہ کوئی شے خدا سے جدا نہیں. ہر شے میں اس کے جلوے ہیں. ہر ایک کی پوجا نہیں کی جا سکتی، ہر ایک کے سامنے سرنڈر ہو نہیں سکتے. اسی کے سامنے ہوں گے، اسی کے قریب جائیں گے جو اللہ کے اسماء و سبع صفات کا مزہ ہو. جھاڑا ہے، پاڑا ہے، ان میں کیا صفات کی تجلی، مگر وہ خدا سے جدا بھی نہیں، ان میں بھی تجلی ہے، اسماء الہی کی تجلی. مگر عبادت کے لائق نہیں، پرستش کے لائق نہیں ہے. پرستش کے لائق وہ ہے جو اللہ کے سبع صفات کا مظہر ہو. ہم ہر غیرے کے سامنے نہیں جھکیں گے، اسی کے سامنے جھکیں گے جو اسماء کا مظہر ہو، جس پر اللہ کے تمام اسماء کی تجلیات ہوتے ہو. ایسے شخص سے محبت کریں گے، اس کی صورت سے محبت کریں گے، اس کے ہر چیز سے محبت کریں گے. سچا محب وہی ہوتا ہے محبوب کے ہر ادا سے محبت کرتا ہے. یہاں تک کہ محبوب کے فوٹو کے فریم سے بھی محبت کرتا ہے. کیوں؟ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ میری یار کی فوٹو ہے، گلاس ہے، فریم ہے، اندر ہے نا، تو ہنکک لگاتا سر کو رکھتا رہے. کیوں کر رہا ہے میاں؟ فوٹو کو نہیں، فوٹو کو نسبت ہے نا فریم سے. تو سچا محب وہی ہوتا ہے
جو اپنے محبوب کی ہر نسبت پہ قربان ہوتا ہے، اپنے محبوب کی ہر نسبت پر قربان ہوتا ہے۔ تو لہذا خدا کو پانے کا آسان سے آسان تر اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ صرف پیر کامل ہے، پیر کی صورت میں ان جلوہ نما ہے، مگر پہلے سچی عقیدت و محبت ہو، اس میں فنا ہو، خود کو خالی کر لے، اس میں فنا ہو کہ اس میں فنا ہو جا تو تجلیات کا ظہور دیکھے گا، ہے نہیں؟ تو یہ پھر سے ہارونیہ امامیہ میں انہوں یہ بتانا چاہتے ہیں، ایک بچھڑے کی مثال دیتے ہوئے کہ جو پرستش کرتے تھے تو ان کو غصہ آ گیا تھا، تو داڑھی پکڑے تھے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کی، تم نے کیسے بت پرستی کرنے دیا؟ نہ بولے اگر میں روکتا تو بنی اسرائیل میں 2 گروپ بنتے تھے، ہم نے تو مجھے کیوں، میرا تو عقیدہ ہے کہ خدا تنزیہ میں ہے، بے شکل و بے صورت ہے، یہ ہارون علیہ السلام کا نظریہ۔ موسیٰ بولے نہیں، انہیں ظاہر میں بھی ہے، یعنی ظاہر میں بھی ہے، ہر صورت میں بھی ہے، مگر بچڑے کی صورت میں بھی انہیں نہیں بول کے نہیں، مگر یہ پوجے کے لائق نہیں، کیوں؟ اس میں سبا صفات کی تجلی۔ کھلا کھلا ہورانی اتنی بحث کا خلاصہ 2-3 باتوں میں سے پورے فصل میں ہے، یہ پورے فصل میں یہی باتیں ہیں، صرف محبت کی تقاضے ہے نا، اس کے جلوے ہر صورت میں ہے، ہر شکل میں ہے، ہر جگہ ہے، نہیں بول کے نہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام نبوت میں ان سے بڑے ہیں، اور ہارون علیہ السلام عمر میں موسیٰ سے بڑے ہے نا، تو ان کو ماننا پڑے کیونکہ انہوں رسول کے حیثیت سے ہیں، انہوں نبی کے حیثیت سے۔ تو جو بات موسیٰ علیہ السلام بول کو تنبیہ کرے کہ تمہیں بچڑے کی پوجا نہیں کر سکتے، اس کی پرستش و عبادت نہیں کر سکتے، ہے نا، کیوں؟ ایک ہی شکل کو نہیں کر سکتے، کیوں؟ کہ اس کے اندر جان نہیں ہے، صفات کا وہ مظہر نہیں ہے۔ اچھا، ایک ہی شکل کی عبادت نہیں کرنا کا تو بچڑے کی روکے، پھر ہمیں پیر کی کرنا کا تو پیر میں صفات کی تجلی ہے۔ ہر ایک کا معبود اعتقادی الگ الگ ہے، جسے اپنی اعتقاد میں معبود بنا لیا وہی قیامت کے دن اسے نظر آئے گا، تو دنیا میں جسے اپنے عقیدے میں بٹھا لیا وہی قیامت کے دن نظر آئے گا، تو انہیں پیر کی صورت سے جدا نہیں۔ بادشاہی نے لکھا کہ پیر کی صورت میں خدا جلوہ نما ہے، مگر اسے دیکھنا ہے۔ کیا جی پیر کو خدا بنایا؟ نہیں بنایا بھائی، اس کی تجلی ہے، اس کی تجلی ہے، جبھی تو ہم سرنڈر ہوتے ہیں۔ اسی واسطے بزرگوں نے کہا پیر پرستی حق پرستی، پیر پرستی حق پرستی، پیر پرستی خدا پرستی، پیر میں فنا خدا میں فنا، پیر سے محبت خدا سے محبت۔ تو یہ بڑا نازک مقام ہوتا ہے۔ تو عبادت محبت کی ہوتی ہے، محبت سے تو اتنا سرنڈر ہوں گا تو عبادت کا تعلق محبت سے ہے، آدمی محبت سے عبادت کرتا ہے، عبادت محبت کی ہوتی ہے، یہ گوشت ہڈی چمڑے کی نہیں ہوتی۔ پیر سے ہمیں سرنڈر ہو رہی تو اسے محبت کی بنیاد پر، محبت نہیں تو کون سرنڈر ہوگا؟ کتنے کی دنیا میں صورتیں کہ ہر ایک کے سامنے جھکنے ہوتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ اس سے لگاؤ ہو، میلان ہو، جیسا دل کا رہتا ہے مال میں لگا رہتا ہے، تو اسی طرح کہ یار کی دل میں دل کو ملا لے تو مزہ دیکھ۔ کیا کیا تجلیات اس پر ہوتے ہیں، وہی تجلیات میں ہر جگہ دیکھتا ہے، یہاں بھی دیکھتا ہے، مرنے کے بعد حشر میں بھی دیکھتا ہے۔ تو حشر میں بھی کسی نہ کسی صورت میں دکھیں گا، ڈائریکٹ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ ڈائریکٹ تنزیہ میں ہے نا، انہیں اس کی شکل صورت نہیں نا،
تو قیامت کے دن اللہ ڈائریکٹ نہیں دکھیں گا، انہیں دکھیں گا تو کسی نہ کسی صورت میں دکھے گا. قیامت کے دن انہیں ڈائریکٹ میں نہیں دیکھ سکتے اسے تنزیہ میں، مگر صورت میں دکھے گا. دکھے گا ضرور، صورت میں دکھے گا. کس کی؟ جس کا میں معتقد تھا دنیا میں، جس کا میں معتقد تھا، جسے میں نے اپنا معبود اعتقادی بنا لیا تھا، ورنہ ایک بات بھی اسی صورت میں دکھے گا. یہ خاص بات. دوسرا جس کا کوئی پیر نہیں، اس کا پھر شیطان ہے. جب یہاں تیرے تصور میں نہیں ہے تو قیامت میں کسے بٹھائے گا؟ ان تو مختلف صورتوں میں آئے گا، کسے دیکھے گا؟ تو لازم ہے کہ پہلے دنیا میں محبت کرنا سیکھو. خالی مرید بننا آسان ہے مگر محبت کرنا چاہیے. محبت ہی سب کچھ ہے. محبت فنا تک لے جاتی ہے نا. عبادت کے لیے محبت لازم ہے. جس عبادت میں محبت نہیں وہ بے سود ہے. جس عبادت میں محبت نہیں بے سود ریاکاری ہے، دھوکہ ہے. محبت ہے مالا مال ہے، محبت نہیں بے سود ہے، فائدہ نہیں. تو اسی طرح قیامت کے دن محشر کے میدان میں اللہ دکھے گا تو صورت میں دکھے گا. وہاں دکھے گا بطور امتحان دکھے گا. کئی صورتیں رہیں گے، اس میں چن لینا ہوگا، دیکھنا ہوگا. تو حشر کے میدان میں اللہ کا دیدار ہوگا شکل صورت میں بطور امتحان. دھلے بات تو تیرا کون رب ہے، سجدہ کر رہے گا. تو حشر کے میدان میں دیدار خدا ہوگا بشکل صورت میں بطور امتحان. اور جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا بطور انعام. جنت میں امتحان نہیں. امتحان کی بات تو جنت ملی، پھر کہے گا امتحان. حشر کے میدان میں دیدار ہوگا بطور امتحان. کئی صورتیں رہیں گے اس میں، دھن لینا انگلش میرا یار کر دو. حشر کے میدان میں کئی شکلوں میں وہ رہے گا، کئی تجلیات کا منظر رہے گا. کلا یومن ہوا فی شان کا ظہور ہوگا. ہر لمحہ ہر گھڑی نئی نئی تجلی آتی جائیں گی، نئی نئی صورتیں آتے جائیں گے. ایک سرکل کی طرح کئی اشکال پھیلتے جائیں گے. جو اس کی صورت والا آئیں گا سرنڈر ہو جائے گا. گھومتا رہتا ہوا کلا یومن ہوا فی شان. ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لہجہ نئی تجلی، نئی نئی صورتیں آتے رہیں گے. انکار کسی کا نہیں کر سکتا. کیوں؟ وہ تیرا نہیں تو کسی اور کا تو ہوگا. تو جو اپنا دکھا سر سجدے میں، دوسرے سے مطلب نہیں مجھے. سمجھ میری بات؟ کلا یومن ہوا فی شان. ہر وقت، ہر گھڑی اس کی نئی تجلی ہے. جو تجلی میں یہاں معتقد تھا، میرے اعتقاد میں جسے میں نے بٹھا لیا تھا، وہ جب آئیں گا سرکل میں سجدہ کرو. آج اس کا کوئی اعتقاد ہی نہیں ہے یہاں، کسے دیکھے گا؟ کیسے سجدہ کرے گا؟ اللہ بولے گا کر سجدہ قیامت کے دن، کیسے کرے گا؟ تو یہاں کا اندھا، وہاں کا اندھا. یہاں دیکھ کو نماز پڑھ، وہاں بھی دیکھ کو پڑھے گا. اچھا دیکھا نہیں، وہاں کیا دیکھے گا؟ لازم ہے کہ دیکھا جائے. جنت میں امتحان کے طور پہ نہیں، انعام کے طور پہ دیدار رہے گا. کھلم کھلا بندہ دیکھے گا اللہ کو اس کی تجلیات میں. معلوم ہوا؟ تو لہذا خود سے حکمت امامیہ ہارونیہ کا لب لباب، سینٹر آف دی پوائنٹ، جو خاص الخاص نقطہ جو ابن عربی اس میں سمجھانا چاہا، وہ صرف صورتیں اور محبت. پورے اس کا خلاصہ ہے. صورتوں میں انہیں جلوگر ہے تو اسی صورت کے ہمیں دیوانے جس سے ہمیں محبت ہے. جیسا انسان میں دل کہاں ہے؟ مال کی طرف ہے. مال کہاں ہے کہ دل وہاں ہے.
تو اسی طرح کہا ہمارا یار ہے کہ اسی میں اس کے جلوے ہیں۔ اگر اتنا بھی ہمیں آج کی فصل میں سمجھ لیے تو انشاءاللہ ہم نے فسق کو بہت کچھ سمجھ لیا۔ زیادہ میں مثالوں میں تمثیلات میں نہیں جا رہا ہوں، خاص نکات اس فسق کے کیا ہے وہ بتانے کی کوشش کیا، اور تمثیلات میں کہا تو کہ اصل نہ رک جائے۔ اصل جو موضوع جو میں نے زور دیا ہے اعتقاد اور محبت پر، صورت پر، اور وہ بھی دلیل دیتے ہیں ابن عربی نے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ان کی اتباع کر، اللہ کی محبت ملے گی۔ ڈائریکٹ اللہ کی محبت نہیں ملے گی، تو اللہ کی محبت کے لیے بیچ میں درمیان میں نسبت چاہیے، وسیلہ چاہیے، برزخ چاہیے۔ تو جیسا اللہ کی محبت کے لیے نبی کی اتباع لازم ہے، تو اسی طرح اللہ کی عبادت کے لیے یار کی صورت لازم ہے۔ یار کی صورت لازم ہے۔ یار کی صورت کا تو پہلے متقب بن جا، پہلے اس سے عبادت کرنا سیکھ لے، تو بعد میں تجھے اس کی عبادت کا پتہ چلا جائے گا۔ یار ہمارا اس سے جدا نہیں ہے، اس سے جدا نہیں بول سکتے، انہیں بھی تجلیات کا مظہر ہے۔ یہ گوشت ہڈی چمڑے کی عبادت نہیں کر رہی، ہم صرف اس کی عقیدت و محبت کی کر رہے ہیں، جس سے ہمیں عقیدت ہوگی، اس کے اندر جو محبت آ گئی، اس محبت کی دیوانی۔ گوشت ہڈی چمڑے سے مطلب نہیں ہے، مگر صورت لازم ہے۔ بغیر صورت کے محبت نہیں آتی ہے، محبت کے لیے صورت کا ہونا ضروری ہے نا۔ تو محبت ہی عبادت ہے، عبادت محبت کے بغیر بے سود ہے۔ تو لہٰذا ہم عبادت سے پہلے محبت سیکھیں، محبت سے پہلے محب کو ڈھونڈ لیں کہ محبت کس سے کریں، کیسے کریں۔ پہلے محب کو ڈھونڈ لیں، ہے نا، بعد میں محبت کے تقاضے پورے ہو جاتے ہے نا۔ تو لہٰذا دوستو آج کی فش اسی پر اختتام پذیر ہے۔ بس واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔